یعنی تین لوگ ایسے ہیں اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، ان میں سے پہلا نام حضور نے ماں باپ کے نافرمان کا لیا۔ العاق لوالدیہ، یعنی جو والدین کو تکلیف دے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا، انہیں ستائے گا، اللہ رب العزت اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ناظرین، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کو ایذا دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اگر بندہ نماز کا پابند ہے اور وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ ہر طرح کی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میرے یہ اعمال مجھے بچا لیں گے، یہ میرے اعمال میری بخشش کروا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر بندہ یہ اعمال تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو اذیت پہنچاتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ حضور فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں اللہ رب العزت نہ ان کے نفل قبول فرماتا ہے اور نہ ان کے فرائض قبول فرماتا ہے۔ ان تین میں سے پہلا نام حضور نے ماں باپ کے نافرمان کا لیا، یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا، جو ماں باپ کو ایذا دے گا، جو ماں باپ کو ستائے گا، وہ کتنی ہی اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کی کتنے ہی عبادت کرے، کتنا بھی وہ روزہ و نماز پڑھے، کتنے ہی صدقہ و خیرات کر لے، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ رب العزت اس کے یہ اعمال ضائع کر دے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال ہمیں بچا لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک اور حدیث پاک ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ من النساء، یعنی تین لوگ ایسے ہیں اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، ان میں سے پہلا نام حضور نے ماں باپ کے نافرمان کا لیا۔ العاق لوالدیہ، یعنی جو والدین کو تکلیف دے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا، انہیں ستائے گا، اللہ رب العزت اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو خدا را ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تین مرتبہ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبردار نہ کر دوں، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو والدین کی جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں ہی اسے دکھا دیتا ہے، آخرت میں اس کی پکڑ تو فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن دنیا میں ہی اسے سزا دے دیتا ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ملعون من عق والدیہ، تین مرتبہ فرمایا ملعون من عق والدیہ، کہ ملعون ہے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو والدین کو اذیت دیتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، ایسا شخص ملعون ہے۔ تو خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیک اعمال کرتے رہیں، آپ نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہیں، لیکن آپ ساتھ میں والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری زندگی کی ہوئی محنت رائے گاں جائے، بیکار ہو جائے۔ اس لیے خدا را والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اذیت مت دو،
بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے بحالت ایمان جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔